امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، محبت داغ کی صورت۔ محبت داغ کی صورت ڈرامے کی کہانی شجرت نامی نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ شجرت ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے۔ اس کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 6 سال کی تھی۔ شجرت اور اس کی والدہ اپنے ماموں کے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک کامیاب افسر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم شروع کرتی ہے اور یونیورسٹی میں سنان سے ملتی ہے۔ سنان ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ سنان اور شجرت ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آفاق شجرت کے کزن ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ آفاق ایک بدتمیز آدمی ہے اور ہمیشہ شجرت کی زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 9، آتش۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے آسمہ کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اپنے اجر سے آسمہ کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ آجر راضی ہو جاتا ہے اور آسمہ کو اٹھاتا ہے۔ آسمہ کو پڑھائی کے بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آسمہ خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ USA سے ایک خاندان اپنے بڑے بیٹے کی منگنی کا بندوبست کرنے کے لیے گھر جاتا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں جو آسمہ کے ساتھ ایک نوکر اور ذلت آمیز سلوک کرتا ہے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ آسمہ گھر کے ڈرائیور سے شادی کر لے تاکہ وہ بطور ملازمہ رہ سکے۔ آسمہ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے سالوں بعد بھی گھر والے اسے خاندان کا حصہ ہونے کے بجائے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بعد میں شہریار کو آسمہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خفیہ شادی کر لیتے ہیں۔ نمبر 8، قسمت۔ قسمت 2 کزنز ماہم اور سوہا کے گرد گھومتی ہے۔ سوہا کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اسے اس کی خالہ ماہم کی ماں نے گود لے لیا ہے۔ ڈرامہ ماہم کے ایک امیر گھرانے میں شادی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ در اثنا سوہا اپنے ساتھی ولید سے محبت کرتی ہے اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، سوائے ولید کی ماں اور بہن رشتہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ماہم کے شوہر عدنان کا بھائی ریان سوہا کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ آسٹریلیا سے شادی کرنے کے لیے آتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ماہم کی شادی پر دونوں کی شادی سب کی آشیرواد سے ہوئی، ہر کوئی اس سے خوش ہے۔ سوہا جو کہ اب بھی ولید سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ جا کر ریان کو بتاتی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے ریان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کافی سوچ بچار کے بعد آخرکار وہ اپنے بھائی کو سچ بتاتا ہے اور سوہا کو طلاق کے کاغذات بھیج دیتا ہے۔ نمبر 7، ہارا دل۔ مومنہ اپنے والدین ابرار اور شگفتہ اور اپنی چھوٹی بہن عبیر کے ساتھ رہتی ہے۔ مومنہ کا تعلق ارحم کے ساتھ ہے جو ایک امیر نوجوان ہے۔ ارحم اپنے والد کے بہترین دوست عفان کا بیٹا ہے۔ ارحم کی والدہ امطول اور بہن اریج مومنہ کو ناپسند کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ مومنہ اور عبیر حیران رہ جاتے ہیں جب ان کی ماں انہیں اپنے حمل کے بارے میں بتاتی ہے۔ ارحم بھی اس خبر سے حیران ہے لیکن وہ مومنہ کا ساتھ دینے کا انتخاب کرتا ہے۔ ابرار کو پتہ چلتا ہے کہ شگفتہ ایک بچے کی توقع کر رہی ہے اور اس نے شگفتہ کا حمل ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ امطول نے شگفتہ کو ذلیل کیا۔ ذلت برداشت کرنے سے قاصر شگفتہ کی قبل از وقت پیدائش ہوئی اور وہ بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی۔ مومنہ اور عبیر نے شگفتہ کی موت کا ذمہ دار ارحم اور امطول کو ٹھہرایا۔ نمبر 6، مورا پیا۔ اس میں فیصل اور اجالا کی کہانی ہے۔ فیصل ایک تفتیشی صحافی ہے اور لینڈ مافیا کیس پر تحقیق کر رہا ہے۔ جس رات ان کی شادی ہوتی ہے، فیصل اور اجالا کو فیصل کے باس کی طرف سے کال موصول ہوتی ہے
جس میں انہیں علی کی موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک کیمرہ مین فیصل کے ساتھ کیس میں کام کر رہا ہے۔ ہسپتال جاتے ہوئے لینڈ مافیا کے پیچھے جانے والے گنڈے ان کی کار کو روکتے ہیں اور انہیں اغوا کر لیتے ہیں اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کے بدلے میں ایک گینگسٹر کے ذریعے اجالا کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ عصمت دری کی وجہ سے اجالا کے حاملہ ہونے پر اجالا اور فیصل کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تو اجالا اور فیصل سوچتے ہیں کہ اجالا کے بچے کا ایک ساتھ حمل کروا دینا چاہیے، لیکن بعد میں اجالا کو لگتا ہے کہ بچے کا ایک ساتھ حمل غلط ہے۔ اسی وجہ سے فیصل اور اجالا مسلسل جھگڑتے رہتے ہیں اور بالآخر فیصل راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پھانس۔ کہانی شکیلا کو نادیہ کے اعلیٰ طبقے کے خاندان کے لیے بطور ملازمہ کام کرتے دکھا کر شروع ہوتی ہے۔ نادیہ کی بیٹی حفصہ سمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شادی کا بندوبست کرنے اور مدد کرنے کے لیے شکیلا اپنی بیٹیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر رہتی ہیں۔ زیبا اور چھوٹی فرح کالج جانے والی ایک لڑکی زیبا ان کے ساتھ آتی ہے۔ ساحل نادیہ کا اوٹسٹک بیٹا ہے۔ رات کو سب شادی میں مصروف ہیں۔ زیبا کو اپنے منگیتر ہاشم کا فون آیا۔ وہ اسے دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے ایک زیر تعمیر عمارت میں بلاتا ہے۔ زیبا پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن بعد میں اس کے اصرار پر اس سے ملنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ زیبا وہاں چلی جاتی ہے اور کوئی اس کا ریپ کرتا ہے۔ وہ واپس لوٹتی ہے جہاں سب پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مین گیٹ سے سمد کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور وہاں موجود ہر شخص سمد کو مجرم سمجھتا ہے۔ زیبا کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر رپورٹس بدل دیتا ہے کیونکہ سراج نے اسے پہلے ہی بلایا تھا اور اسے ہسٹیریا کی مریضہ قرار دینے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 4، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ اور محجبین کی کہانی ہے جو سماجی طور پر غلط ہیں۔ محجبین کا کردار ایک انجنیو کا ہے۔ محجبین ایک بھولی بھالی، نرالی، اناڑی، لاپرواہ، حد سے زیادہ بات کرنے والی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں کئی بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں کو قبول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً وہ نچلے متوسط طبقے کا خاندانی پس منظر رکھتی ہے۔ عبداللہ ایک شرمیلا، بے دھیان، نرم گفتار اور سماجی طور پر عجیب و غریب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس سے ریاضی میں ایک خاص تحفہ حاصل ہے۔ وہ ایک متمول پرورش سے آیا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور نے اسے زبانی طور پر گالی دی ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ محجبین اپنی پڑھائی سے بھاگنے اور ایک دن شادی کرنے کا تصور کرتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی پسند اور ہم جماعت شانزے کے ساتھ تعلقات کا خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 3، سنگت۔ سنگت عدنان اور عائشہ کی کہانی کے گرد گھومتا ہے کہ ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے جب شاویز عائشہ کا ریپ کرتا ہے، جس سے سنگت نامی ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ عقیقہ کی تقریب میں عدنان کی بہن کچھ موم بتیاں روشن کرتی ہے جس سے دھواں اٹھتا ہے اور سنگت کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ سنگت کو ہسپتال لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے تھیلیسیمیا ہے اور وہ DNA ٹیسٹ دیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنگت عدنان کی بیٹی نہیں ہے۔ پہلے تو عدنان کو یقین نہیں آتا، لیکن بعد میں اس کا DNA ٹیسٹ مختلف ہسپتال میں کرایا جاتا ہے، لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ پھر اس کا سامنا عائشہ سے ہوتا ہے اور وہ اسے وہ سب کچھ بتاتی ہے جس سے وہ گزری تھی۔ پہلے تو وہ پوچھتا ہے کہ اس پر کس نے حملہ کیا، لیکن وہ خود جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی اور اس کے گرد کپڑا تھا۔ عدنان بعد میں شرابی ہو جاتا ہے اور سنگت سے دور رہتا ہے۔ شاویز کو خون کا عطیہ دینا پڑتا ہے اور آخر کار سنگت کے قریب آتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کا خیال رکھنا وغیرہ۔ تاہم شاویز کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ شہر چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کی خالہ اسے کہہ رہی ہے کہ وہ شادی کر لے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ چلا جائے۔ نمبر 2، بے خودی۔ بے خودی فضا کی کہانی ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ سعد کی ماں فضا کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔
فضا سعد کی وجہ سے خوش ہے جو اس کا کزن اور بہترین دوست ہے، تاہم سعد فضا کو پسند کرتا ہے۔ فضا کی خوش قسمتی سے اشر سے منگنی ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ سعد اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ سعد اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا کہ فضا اب اس کی نہیں ہے اور یہیں سے اس کی محبت جنون میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، داستان۔ 1947 کی تقسیم کے حقیقی واقعات پر بنائی گئی اس سیریز میں 1947 میں فسادات اور افراتفری کے واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ ناول بانو پر مبنی داستان کا آغاز ثریا اور سلیم کی شادی سے ہوتا ہے۔ ثریا کا بھتیجا حسن رشیدہ کا بیٹا تھا۔ جب حسن کے والد کا انتقال ہوا تو اسے اور اس کی والدہ کو اس کے آبائی خاندان نے اپنے آبائی گھر سے نکال دیا اور وہ رشیدہ کے ماموں کے گھر واپس چلے گئے۔ بانو، ثریا، فہیم اور سلیم اور حسن بچپن کے دوست تھے اور سب ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ حسن یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تو گھر سے نکل کر اسلامیہ کالج پشاور چلے گئے۔ حسن سلیم اور ثریا کی شادی کے لیے واپس آتا ہے جہاں حسن اور بانو 3 سال بعد پہلی بار بالغ ہوتے ہیں۔ شادی میں حسن کی خالہ جمیلہ سمیت پورا خاندان جمع تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔